بہت نقصان ہوا ہے ان باتوں۔ مولانا آج کل جو مطلب زیادہ میڈیا بھی اور یہ ساری باتیں، میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں، کبھی انہوں نے سوال کیا تھا کہ ہفتے میں ایک دفعہ کہیں باہر جا کے تو کسی مسجد ویران میں بیٹھ کے تو یہ عبادت کی جائے، اور اب یہ ہے کہ دنیا اور دین کی جو تقسیم بن گئی ہے، یہ ایک تصور پیدا ہو گیا ہے کہ کچھ لوگ تو یہ ہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو دین کی بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دین نہ لاؤ، اس میں آ جائے گا۔ اس کی مثال چھوٹی سی یہ ہے کہ ابھی کل پرسوں 2 دن ہوئے ہیں، چینل پہ نا لڑکیاں جو کالج میں پڑھتی ہیں نا، ان سے سوال کیا گیا تھا کہ جہیز کے بارے میں اور کس طرح کا لڑکا ہونا چاہیے اس بارے میں، تو اس پہ ایک لڑکی نے دینی طور پہ حوالہ دینے کی کوشش کی، تو انکر نے جو اس کی میزبان تھی عورت، اس نے کہا نہیں اس کی بات نہ کرو، دین کی بات نہ کرو، آپ اپنی بات کرو یا معاشرتی بات کرو۔ خالص کفر ہی ہے نا بیٹا، دین کو اس طرح بے دخل کر دینا کہ دین کی بات نہ کرو، پھر اسلام کیا باقی رہ گیا؟ ہاں، میرا سوال اس میں صرف یہ تھا کہ کتنی تقسیم اتنی ہے جو یہ عبادت کہہ رہے ہیں کہ ہفتے میں ایک دفعہ جانا چاہیے، یہ جو نماز ہے روزہ ہے یہ کتنا عبادت کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے، اور یہ جو معاشرتی معاملات ہیں یہ دین کا کتنا حصہ ہے؟ زندگی کا کوئی شعبہ دین کی حد سے خارج نہیں، ہم کسی بات کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ باقی دین جو ہے نا ہماری ساری چیزوں کا لحاظ رکھتا، اس لیے حدود مقرر ہوئی ہیں، باؤنڈری لائنز دی ہیں، اندر کھلی چھٹی دی ہے۔ لباس کے لیے مثلا 2-4 باتیں کہہ دیں رکھو، پھر جس طرح کا دل چاہے سلواؤ، ہر علاقے کا لباس اسلامی لباس ہی ہے، مرد عورت کا لباس الگ ہو، کفار کا لباس نہ ہو، کیسی نشانی جس سے دیکھتے ہی کو کیا کیے تو فلاں کافر قوم کا آدمی ہے، ان کا خاص نشان نہ ہو تمہارے لباس میں، مرد ریشمی لباس نہ پہنے، فضول خرچی نہ کریں، بس غرور اور تکبر نہ ہو اس میں۔ اس کے علاوہ اور کوئی پابندی نہیں۔ باقی پھر اس کے اندر رہتے ہوئے کھانا کھانے کے لیے حلال حرام کی کچھ چیزیں بتا دیں، کھانا پکانے کے طریقے ہم پر چھوڑ دیے، پلاؤ پکاؤ، زردہ پکاؤ، پھر نہیں پکاؤ، کوئی نہیں دین کو اس سے تکلیف۔ دین اس میں آزادی اور پابندی دونوں ملی جلی ہے کہ تھوڑی سی پابندی ہے، دائرہ کھینچا ہوا، اندر آزادی آزادی۔ دین کو اچھی طرح پیش کرے، وہ جو عورت کہہ رہی ہے اسلام کو، وہ بھی بیچاری جانتی ہوتی تو وہ کہتی بیٹا دین نے جو ہدایتیں دی ہے شادی کے لیے تجھے، ان سے بہتر کیا بات، وہ بھی بیچاری نہیں نہ سمجھتی، اسی لیے اس نے کہا اسلام کو رہنے دو۔ اسلام کیا کہتا؟ اسلام چکتائی صاحب صرف یہ چاہتا کہ نکاح کا رشتہ جو ہے نا صرف ایک شہوانی تعلق نہ ہو کہ بچے جاننے اور عورتیں جو ہے نا کھلونے ان سے لطف اٹھانا، بلکہ ایک بلند مقصد پیش نظر ہے کہ امت کا سلسلہ باقی رہے اور آنے والی نسلیں پاکیزہ ہوں، تیار متقی۔ اس لیے اس ادارے کو اتنی اہمیت دی گئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شادی ہو آدھا دین مکمل ہوتا، آدھا دین کا نکاح کو، کیونکہ جہاد کے ذریعے مولوی صاحب فرماتے ہیں وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جو نکاح سے۔ جہاد میں کوئی ضروری نہیں کہ غیر مسلم ضرور اسلام لے آئیں، ہو سکتا مقابلہ میں ڈٹ جائیں، مر جائیں، نہ اسلام قبول کریں، اس میں تو کوئی خون خرابہ نہیں اگر خاوند بیوی شروع سے خیال کریں کہ ہم نے ایک پاک نسل کو تیار کرنا ہے اور اسی لیے وہ یہ ساری محنت کریں، تو بغیر جنگ کے ان کے پیچھے ایک لائن ہوگی نیک لوگوں کی، مومن بچے بعد میں کھڑے ہوں گے، ان کی دعائیں ان کو بھی نفع دیں گی، مر چکے ہوں گے تو 3 چیزیں فرمایا نا، مردے کو بعد میں ان کا فائدہ جس میں نیک اولاد بھی ہے اس کی دعا، ان کا کھاتا بھی چلتا رہتا اور امت مسلمان کو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے یہ لڑکیاں پڑھنے لگی تھیں نا اس وقت شروع میں، تو اس وقت یہ کہا کہ ایک لڑکی بہت خوبصورت ہو، حسین ہو، سب کچھ ہو، مگر وہ مسلمان امت کو ایک بچہ نہ دے، اور اس کے مقابلے نا دختر رستاق زادے جاہل، دیہاتی لڑکی ہو، جاہل ہو، پست بالا ہے، صبر بد، چھوٹا سا قد ہو، موٹی ہو، اور شکل صورت بھی بری ہو، کو اس کی گود سے ایک غیرت مند بچہ ہاتھ آ جائے تو ان پڑھی لکھی عورتوں سے 1000 درجہ بہتر۔ اس لیے یہ مقصد پیش نظر ہو نا، پھر پتہ چلتا کہ یہ کیوں اتنی اس کو فضیلت دی کہ آدھا دیا، اور رسول اللہ نے مباشرت تک کو میں نے ابھی عرض کیا ثواب قرار دے دیے کہ صدقہ۔ جب یہ مقصد پیش نظر ہوتا پھر چناؤ بھی بدل جاتا، جو صرف عیاشی کے لیے ہو۔ قرآن پاک نے کہا سورہ بقرہ میں کہ مشرک عورت تمہیں کتنی پسند آئے نہ خوبصورت، نکاح نہ کر، اور اس کے مقابلے ایک لونڈی کتنی بری لگے
مگر دیندار اس کو ترجیح، کیونکہ مقصد ہے نکاح کا دین دنیا، پھر تو یہی کہا جاتا کہ خوبصورت ڈھونڈو چاہے ہندوؤں میں لے، نہیں، پہلے تو کہہ دیا کہ غیر مسلمان صرف اہل کتاب، وہ بھی رعایت اس لیے دی کہ وہ ہم سے بہت چیزوں میں ملتے جلتے، نبیوں کو مانتے قیامت، مگر اس کے ساتھ بھی پابندی لگائی والمحصنات کہ یہود نصارہ میں سے پاک دامن وہ عورت تلاش کرنا، مگر اس کے ساتھ بھی کہ فرمایا خطرہ بہت ہے، فمن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، اس رشتے میں پڑھ کر اگر تمہارے عقیدے خراب ہو گئے، تمہاری نسل ہی کافر ہو گئی تو سارا کچھ تمہارا تباہ ہو گیا۔ اس لیے مسلمان عورتوں میں سے بھی جو کہا گیا کہ نیک، آپ نے فرمایا 4 وجہ سے عورتوں سے شادی ہوتی ہے، یا ان کے حسن کی وجہ سے، یا مالداری کی وجہ سے، یا خاندان کی وجہ سے، سب چیزیں نظر انداز کرو۔ یہ دوسرے نمبر پہ ہے فاظفر بذات الدین تربت یداک، تیرا بھلا کرے اللہ، دیندار ڈھونڈ۔ ہاں، عرب شاعر ہے بیٹا بڑی پیارے ہوں، چونکہ ٹارگٹ بدل گیا، نسب العین بدل گیا، جب صرف عیاشی کے پھر تو یہی ہے کہ مال بھی لائے، خوبصورت بھی اور نخرے ناز بھی کرے، دینداری والا ذہن سے بات ہی نکل گئی، وہ قبلہ ہی بدل گیا۔ اور مصری شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ الام مدرسۃ اذا دتا، ماں جو ہے نا کوئی عورت نہیں، یہ ایک تو انسٹیٹیوٹ قائم کر رہا ہے، ادارہ مدرسہ ہے جو اگر تو نے تیار کر لیا، عادت تا شابن طیب الارات، نیک لے آیا عورت، تو اس کا مطلب یہ کہ تو نے ایک پاکیزہ نسل جو ہے نا اس کی جڑیں اپنے گھر میں لگا دی، اور اگر بدکار لے آیا تو ٹھیک ہے، دنیا کے چند روزہ عیش و عشرت میں گزر گیا، تباہ کر دیا پورا خاندان۔ اب ایک واقعہ سنائیں نکاح کا رسول کریم علیہ السلام کے زمانے کا، ایمان تازہ ہو جائے، کہ جلیبیب ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر نہ ان کی کوئی شکل و صورت اچھی تھی، اور خوش طبع سے عورتیں جہاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ٹھٹھا مخاط کرتا، برا نہیں تھا، مگر صرف طبیعت ایسی۔ تو ایک صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں نے تیرے پاس اس کو دیکھا نا جلیبیب کو، میں تیرے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک دن کہا اسی صحابی سے کہ ابو برزہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول بڑی خوشی کی بات ہے، اس کی بیٹی کے بارے میں کہا۔ بعد میں آپ نے کہا نہیں، اپنے لیے نہیں، جلیبیب کے لیے کہتا ہوں۔ تو وہ جل بن گیا، جواب نہیں دے سکا، صرف یہ کہا اچھا میں اس کی والدہ سے پوچھ لوں گا۔ اب والدہ سے جا کر بھی جب یہ بات کی کہ حضور علیہ السلام تیری بیٹی کا رشتہ چاہتے، اس نے کہا سبحان اللہ۔ جب جلیبیب کا بتایا اس نے کہ توبہ توبہ توبہ، حضور کو جلیبیب ہی ملا ہماری بچی کے لیے، بہت ناراض ہے، جاؤ جا کر جواب دے دو کہ ہم نے نہیں بیٹی دینی۔ وہ چلا جواب دینے کے، بیٹی پردے کے پیچھے سے شیخ صاحب سن رہی تھی، اس نے سن کر کہا کہ کس کو جواب دینا چاہتے ہو؟ کہا حضور نے یہ کہا تھا، ہم بس رد کر رہے ہیں پیش کر۔ نے کہا اللہ کا خوف کرو، اللہ کا رسول مجھے ضائع کر سکتا ہے؟ وہ ایسا رشتہ میرے لیے ڈھونڈ سکتا ہے جس میں میری بربادی ہو؟ خبردار کوئی جواب نہ دینا، جہاں حضور کرنا چاہتے ہیں وہاں میرا کر۔ تو نبی علیہ السلام نے جب نکاح پڑھایا چکتائی سب، کسی موقع پر آپ نے وہ دعا نہیں کی، اور اس کو جب حدیث نے میں لکھا نا، امام احمد بن حنبل تو فرماتے ہیں اس سے بہتر حدیث ہم نے نہیں سنی۔ کتنی ایمان افروز ہے کہ بچی نے بھی مانا، حضور نے دعا فرمائی، اور اس کے بعد مدینہ شریف میں ہم نے اس بچی سے زیادہ خوش قسمت نہیں دیکھا۔ سارا مدینہ جو نا رش کرتا تھا، اتنی بچی قسمت۔ آپ نے 2 جملے فرمایا، اللہم صب علی الخیر صبا، کہ جیسے موسلا دھار ہوتا نا دروازے کھل جائیں، اس طرح اس پر اپنی رحمتیں برسا۔ میرے کہنے پر اس نے رشتہ قبول کیا، ورنہ جلیبیب کو کوئی نہیں دیتا تھا، وہ اس جو نا بس موسلا دھار ولا تجلا شاہ کردہ، اور اس کی زندگی میں کبھی کوئی ناگواری یا تلخی نہ آئے، اس کو کبھی کوئی دکھ اور تکلیف نہ پہنچے۔ تو جلیبیب کا انجام پھر یہ ہوا کہ ایک غزوہ میں حضور کے ساتھ شریک ہوا جہاد میں۔ بعد میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو کون کون نہیں مل رہا، کون شہید ہو گئے۔ تو پھر جلیبیب کے سرانے آپ گئے تو دیکھا کہ 7 کافروں کو قتل کرنے کے بعد وہ بھی شہید ہو گیا۔ تو اس کے لیے چارپائی نہیں منگوائی، آپ نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، اور ساتھ یہ کہا جو صرف حضرت علی اور چند لوگوں کے لیے کہا آپ نے، انا من جلیبیب و جلیبیب منی، میں جلیبیب میں سے ہوں اور جلیبیب مجھ سے۔ یہ فکرہ جیسے حضرت ابراہیم کہتے ہیں نا فمن تبعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرتا ہے وہ مجھ سے ہے۔ یہ مجھ سے کا مطلب میں اور یہ دیکھنے میں 2 ہیں، یک جان 2 کال، اتنی عزت پائی ہے۔ تو جن لوگوں کے سامنے دین تھا نا، اس بچی نے یہی سوچ کر کہ حضور مجھے ضائع کر سکتے،
اب ہمارا سارا نقطہ نظر بدل گیا، بس یہ پڑھا لکھا لڑکا ہو، کماتا ہو، بے دین ہو، بے شک لفنگا ہو، وہ قبول ہے، نیک کتنا اچھا نہیں۔ ضرورت اسی کی نا کہ یہ ازدواجی تعلق ہے، اس کے بارے میں دین کے مقاصد بیان کیے جائیں کہ دین چاہتا کیا، صرف گارا بات کرنا ہو تو کافر قومیں بھی کرتی ہیں، اللہ تو اس سے بہت بڑا کام لینا چاہتا کہ دیندار نسل پیدا ہو۔ دعائی سورہ فرقان میں سکھائی ہمیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، آگے کیا فرمایا، وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقیوں کا امام بنانا کہ قیامت کے دن میرے پیچھے لائن لگی ہو تو پرہیزگاروں کی ہو، میں فخر کر سوں گا اللہ میں یہ بندے تیار کر کے لایا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جوان ہی تھا، وہ کہتے ہیں میری زندگی میں یہ موڑ کیسے آیا، کس طرح میں ایک اچھا مسلمان بن گیا کہ ہمارے گھر میں نا ابا جی بھی تھے، وہ بھی بڑے نیک آدمی تھے، تو ایک مسکین آیا سائل، اس نے دروازے پر صدا کی اور ضد کر کے کھڑا رہا کہ میں نے لینا ہی ہے کوئی۔ میں جوانی کے جوش میں اٹھا اور میں اس کے منہ پر نہ ایک تھپڑ رسید کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، اور ابا جی دیکھ رہے تھے، وہ میرے پاس آئے تو ان کا جسم کانپ رہا تھا اور وہ زارو زار رو رہے تھے، اور انہوں نے کہا بیٹا کل جب قیامت کا دن ہوگا، نبی پاک ہوں گے، سارے نبی صدیق شہید جمع ہوں گے، یہ سائل بھی آئے گا اور کہے گا کہ اس نور محمد کے بچے نے مجھے تھپڑ مارا، میرے پاس کیا جواب ہو؟ حضور اگر پوچھیں گے کہ تجھ کو ایک بیٹا دیا تھا اس کو تو سچا مسلمان نہ بنا سکے؟ اس طرح روتے ہوئے انہوں نے بیان کیا نا کہ میری زندگی میں تبدیلی آ گئی، میں نے توبہ کر لی اسی دن سے کہ صحیح کہتا غنچہ از شاخ سارے مصطفیٰ، تو اقبال سوچ تو صحیح کہ رسول اللہ کے پودے کی ٹہنی کا تو نا ایک غنچہ کلی ہے، گرسواد باد بہار مصطفیٰ، امت رسول ہوتے ہوئے نا حضور کے باد بہار جو ہے اس ہوا سے پھول بنتا، آپ کا کردار اور اخلاق جو ہے نا اس کا نمونہ اپنے پیدا کر۔ بات تو یہ ہے کہ ہماری اولادیں بیویاں اگر اس قابل ہوں اس دن کہ ہم کہہ سکیں اللہ دیکھ یہ ٹیم ہی پوری دینداروں کی، مگر اب یہ فکر بالکل نہیں، اور سب کچھ کوشش کریں گے بچے کی صحت تندرست ہو، بچہ پڑھے اچھا، وظیفے لے فلاں، یہ کوئی فکر نہیں کہ دین ہے، ہر گھر میں یہ ہو گیا۔ اس میڈیا نے اور نظام تعلیم نے بالکل بے دینی پھیلا دی۔ مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات آنکھوں سے دیکھ لی کہ دادی تہجد پڑھ رہی ہے، پوتی اس وقت ناچ رہی ہے، کمپیوٹر کھلا ہوا، صبح اٹھتے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ وضو کیا نماز کیا، قیامت آ گئی، اور کہتے ہیں سارے لوگ کہ یہ نا ترقی ہو رہی ہے۔ وہ نظم ڈھونڈنی ہے، ایک اپنے اہل حدیث عالم محمد احمد جی تھے، ان کی نظم تھی، وہ سی ڈی اگر مل جائے نا صاحب ڈھونڈنی ان تالوں سے مل جائے گی، بس آخر میں پھر آتا دو چار مصروں کے بعد، مینوں کہیں نے چپ کر بولی نا ایک قوم ترقی سے جا رہی چپائی صاحب بتا کر نا یہ خرابیاں آخر میں کہہ دیتا بیچارہ ایک کہیں نے مینوں چپ کر بولی نا ایک قوم ترقی سے جا رہی، کوئی ترقی نہیں، ایسی دوڑ ہے گڑھے کی طرف جا رہے ہیں، کیا نتیجہ نکلے؟ 6-7 لڑکے مل کر بیٹی کسی عورت سے بدکاری کریں۔ ہمارے ہاں تو یہاں عجیب ہی قصہ ہوا کہ بجائے لڑکوں کے لڑکیاں 6-7 مل گئی، انہوں نے ایک بیٹے کو اٹھایا، انجیکشن ساتھ لیے لے گئیں، بدکاری کرتی ہیں، بعد میں بے ہوش ہوا۔ ہاں اس تہذیب نے یہی دیا جس کو لوگ کہتے ہیں یہ علم ہے۔ بڑے بڑے پڑھ رہے ڈگری آرڈر، پوچھے ان سے چغتائی صاحب اس پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ نوکری، کوئی روزی کمانا نہیں، انسان بننا نہیں، اس تعلیم کا یہ مشن ہی نہیں، صرف یہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے دو، بڑا بڑا پڑھا لکھا بھی ہے یار کو روٹی کمانی ٹوکری نہ اٹھائی، ڈگری لے کر کہیں بیٹھ گیا، کوئی پتہ نہیں چلا کہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کدھر جانا ہے، کچھ گدھے سہل ہمارے وہ فوت ہو گئے حکیم صاحب سے، شفیق صاحب تو جانتے ہیں نا، یہ بھاری مل کے احاطہ سے آتے تھے، حکیم ہدایت اللہ صاحب، وہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ صاحب کے زمانہ سے آتے تھے، پھر میرے ساتھ بھی دوست تھے، بڑے نیک آدمی تھے، ٹوپی پہنی ہوتی تھی،
تو کہنا میں اپنے عزیزوں کے گھر گیا تو چھوٹے چھوٹے بچے وہ اور اسکول بھیجنے لگے. میں نے کہا سیکرڈ ہارٹ اسکول نہ بھیجا کریں، عیسائی ہو جائیں گے. کہنے نہیں عیسائی کیوں ہوں گے. میں نے ان کے سامنے بلایا اور پوچھا، بالکل چھوٹے بچے، ہر روز پریئر جو وہی ہوتی. میں نے پوچھا بیٹا تمہارا خدا کون ہے؟ انہوں نے کہا خداوند یسوع مسیح. تو ان کو بس یہی چاہیے کہ یہ نوکری کے قابل ہو جائیں، بے شک بے دین اور کافر ہی ہو جائیں. آج کل تو اس سے زیادہ بڑا اسٹیپ ہو گیا کہ جو اللہ کھوتے پیدا کرتے کھوتے ان کو اپنی زبان کی کوئی زبان نہیں آتی انہیں، نہ انہیں کوئی حساب آتا ہے نہ کچھ اور آتا ہے، نہیں سب بھول گیا. اور کہنے کو وہ انگلش میڈیم اسکول ہو گئے. اب انہوں نے جدید ہی نکال لی ہیں، سیٹ ہیں اور سیٹوں کا حساب ریاضی وغیرہ. ہاں بالکل یہ نکاح پر یہ ظلم ہو گیا نا کہ مولوی حضرات بھی ہیں نا وہ عربی زبان میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں، آہستہ آہستہ نکاح ہو رہا، کسی کو پتہ نہ چلے جیسے کوئی جرم کر رہے ہیں. اور بعد میں دعا کرو جی نکاح ہو گیا. اللہ کے بندوں کو بیان کرو، شاید اس وقت کی بات اتنے مجمع میں سے کسی کے پلے پڑ جائے. نہیں، وہ خطبہ نکاح بھی مذاق بن کر رہ گیا. اب کئی لوگوں نے تو نعتیں پڑھوانی شروع کر دی ہیں، بالکل محفل میلاد ہی شروع کر دی. اصل سنت چھوڑ دیتے ہیں، کوئی نئی بات ہی نکال لیتے. اللہ اکبر. بڑی خوشی ہے. اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے، مہربانی فرمائے.